الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھ لیجئے. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا. پچھلی آیت کریمہ چند آیات سے دو لوگوں کا قصہ جاری ہے جن دونوں کو اللہ رب العالمین نے دو باغات عطا کیے، ایک انگوروں کا اور دوسرا کھجوروں کا، اور پھر اس کے علاوہ جو باقی جگہ بچی اس کے اندر کھیتی کے لیے. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ باغات اتنے اچھے تھے کہ ان کے درمیان نہریں بہتی تھی اور ان کا پھل بہت زیادہ تھا. اور ان دونوں میں سے ایک نے اپنے دوست سے کہا کہ میرا مال اور میرے لوگ تجھ سے زیادہ ہیں، مجھے مال بھی اللہ نے زیادہ دیا ہے، میرے پاس نفری بھی زیادہ ہے. اور دوسرا شخص اس کے لیے کہنے لگا، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا جو تکبر کی وجہ سے، اور کہنے لگا کہ میرا باغ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت بھی قائم نہیں کی جائے گی. اگر قیامت قائم کی گئی تو مجھے اس سے بہتر ٹھکانہ عطا کیا جائے گا. دوسرا ساتھی کہنے لگا، کیا تو ان معاملات میں اللہ سے کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر مکمل آدمی بنایا. لیکن میں اس رب یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. آج کی آیت کریمہ میں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ولولا اور اگرچہ از جب دخلتا تو داخل ہو جنتا کا اپنے باغ میں، قلتا تو کہا کر، ما شاء اللہ نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے، لا قوت نہیں ہے کسی کے پاس قوت، الا مگر باللہ اللہ کے پاس. ان یہ کہ تارانی میں دیکھتا ہوں، آنا اقل من کا مالا و ولدا یہ کہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال اور اولاد کم ہے. فعسا ان قریب ربی میرا رب ان یؤتینی مجھے عطا کرے گا، خیرن اس سے بہتر، من جنتی کا تیرے باغات سے، ویرسلا اور بھیجے گا علیہا تجھ پر، حسبانن ایک آفت، من السماء آسمان سے، فتصبح سعیدا زلقا جو تیرے باغ کو چٹیل میدان کر دے گی. اس قصے کے اندر اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا. ایک تو وہ ہے جو اپنے مال پر تکبر کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو نیک ہے، سمجھاتا ہے
اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کیا کہ وہ کس انداز سے سمجھا رہا ہے کہ جب تو اپنے باغ میں جایا کر اور اپنے باغ کے پھل کو دیکھا کر تو کہا کر ما شاء اللہ، نہیں ہے مگر جو اللہ نے چاہا، لا قوت نہیں ہے قوت الا باللہ مگر اللہ کے پاس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، کہ جب اپنے بچے کو دیکھو، جب اپنی نعمت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو دیکھو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مطلب یہاں پر نظر بد کے حوالے سے اور دوسری جو آسمانی غیر یقینی آفات آ جاتی ہیں جس کے متعلق انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، اللہ نے اولاد دی ہے، خوبصورت ہے، جب اپنے بیٹے کی طرف دیکھو ضروری نہیں کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کی نظر لگ سکتی ہے، اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ جب اپنی اولاد کی طرف دیکھو، اپنے مال کی طرف دیکھو تو یہ الفاظ کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو یہاں پر بھی یہ شخص اپنے ساتھی کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنے باغ کے اندر جایا کر تو قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان الفاظ کو پڑھا کر، ان تارانی یہ کہ میں دیکھتا ہوں انا اقل منک مالا وولدا، اگرچہ تو مجھے کمزور سمجھتا ہے، تھوڑا سمجھتا ہے، میرے باغ کو اپنے باغ سے ہلکا سمجھتا ہے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے ہلکا سمجھتا ہے، وہ انا اقل منک مالا وولدا، بے شک تو مجھے کمزور سمجھتا ہے۔ اور دنیا میں یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے عزیز ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ دعا کی کہ اللہ مال اور اولاد کے فتنے سے محفوظ فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز جمعہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے اور سرخ رنگ کے دونوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ چلتے چلتے، ابھی چھوٹی عمر ہے، کبھی گرتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں اس حالات میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو دیکھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اپنی اولاد سے اور اپنے مال سے۔ یعنی انسان ہمیشہ جب غافل آتا ہے، جب گمراہ ہوتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، والدہ بھی کہہ دیتی ہے کوئی بات نہیں ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو یہ سمجھ جائے گا۔ جب چھوٹے بچے کی عادت ہی آپ اس طرح کی بنا دیں تو بڑا ہو کے کیسے سمجھے گا۔ تو بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو ممبر سے اترے اور اٹھایا اور ساتھ یہ دعا کی کہ اللہ دنیا کے مال اور اولاد کے فتنے سے پناہ عطا فرما۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ جو نیک شخص ہے جو تکبر کرنے والا ہے اس سے کہتا ہے کہ فَعَسَىٰ ان قریب میرا رب ان یؤتینی تجھے عطا کرے گا خیرًا اس سے بہتر من جنتی کا جو تیرے باغات میں ہے، وَيُرْسِلَ اگر تو اپنی ان حرکات سے نہ واپس پلٹا یعنی تکبر سے واپس نہ پلٹا، جو پچھلی آیات میں اس نے کہا تھا کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ أَنَا أَكْثَرَ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور نفری بھی زیادہ ہے۔ تو یہ کہنے لگا کہ اگر تو ان چیزوں سے نہ واپس لوٹا تو حسباناً من السماء آسمان سے ایک آفت آئے گی، فتصبح سعیداً زلقا اور صبح کے وقت تمہارے باغ کو اس طرح کر دے گی جس طرح چٹیل میدان ہو۔ زلق عربی زبان میں اس پتھر کو کہتے ہیں جو بالکل چل چل کے اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے انسان پھسلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس پر کوئی کھیتی نہیں رہے گی، کوئی باغ باقی نہیں رہے گا۔ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اور یہ شخص مسلسل اس کو سمجھاتا رہا۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں باقی قصے کا ذکر آئے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.